وہ کعبہ جس کے اندر اور باہر 360 فٹ تھے. پھر اسی مکہ میں ایک ایسے نبی کا ظہور ہوا جس نے اس کو ان بتوں سے پاک صاف کر دیا. کفار مکہ اس بات پر حیران ہوتے کہ یہ محمد اندر بیٹھ کر خود ہی کچھ لکھتا رہتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو جا کر سناتا ہے. اور پھر وہ مسلمانوں سے یہ سوال کرتے کہ وہ کہاں لکھتا ہے اور کیسے لکھتا ہے، جس پر یہی جواب ہوتا کہ یہ خود نہیں لکھتے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. کفار دیواروں کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہو جاتے اور یہ کہ اندر شاید کوئی لکھ رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے. اور پھر وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے کہ محمد یہ کس طرح یہ کلام بنا لیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نومولود اولاد کی انتقال کی وجہ سے پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا. یہ وہ فرشتہ ہے جس کو جبریل امین کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مکہ شریف اور اس کے قرب و جوار میں جو بھی کوئی کارنامہ سر انجام دیا جاتا تھا اس کو ایک چیلنج کے طور پر خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا، اور یہ چیلنج جب تک کوئی دوسرا اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا وہ وہیں پر لگا رہتا تھا. جب یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو مسلمانوں نے بھی اس کو ایک پتھر پر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا. اب جو بھی کافر وہاں سے گزرتا اس کو پڑھتا تو وہ آپس میں یہ سوچتے پوچھتے کہ یہ کیا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے، کوثر کسے کہتے ہیں. بڑے بڑے ان کے جو فلسفی تھے، بڑے بڑے جو ان کے منطقی تھے، بڑے بڑے جو فصاحت اور بلاغت کے ماہر لوگ تھے، وہ بھی اس بات پر پریشان تھے کہ یہ لفظ کوثر اس کے کتنے معنی ہیں یا اس کا کیا معنی ہے. وہ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں بات کرتے. جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو بھلا اس کو کوئی انسان کیسے لکھ سکتا ہے، یا اس طرح کا کلام کوئی انسان کس طرح کر سکتا ہے. وہ اس کے لیے دور دراز سے لوگوں کو منگواتے جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے، ان کی فصاحت اور بلاغت کے مطابق وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یہ قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ یا پھر اس جیسی کوئی ایک آیت لے کر آؤ. یہ سورہ کوثر کا چیلنج کئی سالوں تک خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا رہا.